السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، عقائد میں آپ حضرات کے سامنے آج اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے بات بیان کی جائے گی. اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے اور اس کی صفات ہیں. صفات یعنی اس کی خوبیاں. مثال کے طور پر بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی کمپیریزن کے، ایک انسان ہوتا ہے، ایک اس کی شخصیت، ایک اس کی ذات ہوتی ہے. اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، جو ہے نا، یہ وہ جو ہوتی ہیں وہ اس کی صفات کہلاتی ہیں. اس کی ذات کے اندر، اس کے اندر جو اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ اس کی صفات کہلاتی ہے. تو انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے. اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات دو طرح کی ہے. ایک صفات ذاتیہ. پہلے تو اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یہ اصطلاحی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تو اب اس کی تشریح بھی میں کروں گا کہ اللہ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں. یعنی عین ذات کا مطلب اللہ رب العزت کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اللہ کی ذات کا ایک حصہ نہیں ہیں، اور اللہ کی ذات سے بالکل جدا اور علیحدہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات، اس کی خوبیاں ذات کا حصہ بھی نہیں ہیں اور ذات سے بالکل جدا اور لا تعلق بھی جو ہے نا نہیں ہے. تو اللہ کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. ایک بات، پہلی تو بات صفات کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے. اللہ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. اسی طرح اس کی صفات جب سے اللہ موجود ہے تب سے ہیں، اور جب تک اللہ رہے گا تب تک اس کی صفات اس کے اندر رہیں گی. یعنی مطلب اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی، جس طرح اس کی ذات کا معاملہ ہے. اب اللہ رب العزت کی جو ہے صفات دو طرح کی ہے، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن خوبیوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، اور جن خوبیوں کا تعلق اللہ رب العزت کے افعال یعنی اس کے کاموں سے ہے وہ صفات فعلیہ کہلاتے ہیں، اور وہ مخلوق سے متعلق ہوتے ہیں. وہ صفات فعلیہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مخلوق سے ہوتا ہے. میں سمجھاؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ذاتیہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات سے ہے وہ 7 ہیں. حیات یعنی اللہ زندہ ہے. اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ ایک قدرت صفت. دوسری علم یعنی جاننا. اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کے علم سے، اس کی نالج سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے. وہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور اس کو علم کسی نے نہیں دیا، وہ اس کا خود ذاتی ہے، وہ اس کا خود اپنا ہے، وہ اس کو کسی نے علم نہیں سکھایا اور علم ہو گیا. اس کے بعد تیسرا قوت، طاقت. اللہ رب العزت کی قدرت. اللہ رب العزت
قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے. یعنی اللہ ایک قدرت والی، طاقت والی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن اور مشکل اور محال نہیں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. انسان ہے 10 کلو اٹھا سکتا لیکن 20 کلو نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کی قدرت سے باہر ہے. میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ ہر ایک کی ایک قدرت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ذاتی ہے. اور چوتھا ارادہ، یعنی اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی بدلنے والا اور روکنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ صفت ہے، صفت ذاتی ہے. سماعت یعنی سننا، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا صفت ہے. تو سماعت، اللہ رب العزت کائنات کی ہر آواز کو، ہر چیز کو سن سکتا ہے، لیکن ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے. کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، بصارت یعنی دیکھنا، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری طرح وہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور نہ وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے. اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے، اس کی گفتگو ہے، اللہ گفتگو فرماتا ہے، قرآن اس کا کلام ہے، لیکن جو ہے نا وہ ہماری طرح اس کا منہ نہیں ہے، ہماری طرح اس کی زبان نہیں ہے، اور وہ کلام کرنے کے لیے زبان اور منہ کا محتاج نہیں ہے. وہ زندہ ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک وغیرہ کچھ بھی ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. کیا ہے؟ حیات یعنی زندگی، علم جاننا، قدرت یعنی طاقت، اور چوتھا ارادہ، پانچواں سننا، چھٹا دیکھنا، ساتواں کلام کرنا. یہ 7 اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، وہ خوبیاں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، کی ذات سے ہے. اور رہا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں جو اس کے کاموں سے، جو اس کے افعال سے جن کا تعلق ہے، اور وہ افعال جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کے یہ افعال مخلوق سے اس کا تعلق ہے. جیسے مثال کے طور پر میں بتلاتا چلوں، اللہ زندگی دیتا ہے، کس کو دیتا ہے زندگی؟ مخلوق کو دیتا، کسی کو بھی. اللہ موت دیتا ہے، کس کو دیتا؟ مخلوق کو دیتا ہے. اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ مخلوق کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، عزت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کس کے تعلق؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے. ذلت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے. اور گمراہ کرنا جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلوق سے ہے. تو یہ اللہ کی صفات فعلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کاموں سے جن کا تعلق ہے. موت دینا، زندگی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، ہدایت دینا، گمراہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے کام ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. آپ کو آسان پہچاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ذاتی ہے، کون سی صفت فعلی ہے، اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی ذاتی صفات ہیں اس کا ضد، اس کا اپوزٹ ممکن نہیں ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں، ذاتی صفات جو ہیں ان کا اپوزٹ ممکن، اس کا ضد ممکن نہیں ہے. اور جو صفات فعلی ہیں اللہ کی، اس کا اپوزٹ ممکن ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کی صفت ذاتی کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے. اللہ زندہ ہے، زندہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت ہے. اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کے لیے موت ممکن نہیں ہے. جاننا یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، جاننے کا اپوزٹ اور ضد کیا ہے؟ جہالت، لا علمی ہے. اللہ جاہل نہیں ہے. ٹھیک ہے. قوت اور طاقت یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اس کا اپوزٹ عاجزی اور کمزوری ہے. اللہ عاجز اور کمزور نہیں ہے. اور اسی طرح ارادہ یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ ایسا اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے ارادے کو بدلنا، اس کے ارادے کو روکنا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے، صفت ذاتی ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اندھا پن ہے. اللہ اندھے پن سے پاک ہے. اور سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، بہرا پن اس کا اپوزٹ ہے، تو لہذا یہ اللہ بہرے پن سے پاک ہے. کلام کرنا، بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اور گونگا ہونا یہ اس کا اپوزٹ ہے، اللہ گونگے پن سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس کا اپوزٹ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور صفت فعلی وہ ہے جس کا اپوزٹ اللہ کے لیے ممکن ہے. جیسے زندگی دینا اللہ کی صفت فعلی ہے، موت دینا اس کا اپوزٹ ہے، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے نہیں ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کی صفت فعلی ہے، گمراہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا کے لیے ممکن ہے نہیں ہے، تو یہ صفت فعلی ہے. نفع پہنچانا، نافع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع پہنچانا اللہ کی صفت ہے، تو نقصان پہنچانا بھی اللہ کی صفت ہے، تو ممکن ہے نہیں ہے نقصان پہنچانا اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی صفت فعلی ہے. عزت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، ذلت دینا اس کا اپوزٹ ہے، تو اللہ کے لیے یہ صفت ممکن ہے نہیں ہے. تو صفات ذاتیہ وہ ہیں جن کا اپوزٹ، جن کا ضد اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. صفات فعلیہ وہ ہیں جن کا ضد، جن کا اپوزٹ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے ممکن ہے. یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اب صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر ممکن نہیں ہے. کوئی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر، تبدیلی ممکن نہیں ہے. تبدیلی کا مطلب مثال کے طور پر اللہ زندہ ہے، آپ پہلے زندہ نہیں تھے، اب وجود میں آئے پھر ختم ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہے آپ کے اندر، یہ تبدیلی ہے. پہلے عدم نہیں تھے، وجود میں آئے پھر ختم ہو گئے، یہ تبدیلی ہے. تو آپ کی حیات میں تبدیلی ہے. اللہ پہلے سے ہمیشہ سے ویسے ہی ہے، ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. علم ہے، علم یعنی جاننا، یہ اللہ کی صفت ہے. آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اس کے بعد LKG میں آئے تو ABCD آ گئی، فرسٹ کلاس میں آ گئے تو A فار ایپل، B فار بوائے، ایسا C فار کیٹ، یہ سیکھ گئے، تھوڑا علم میں اضافہ ہوا. پھر دوسری کلاس میں آئے تو اور اضافہ ہوا، 7ویں میں آئے تو گرامر سیکھ لیے، 10ویں میں آئے تو اور علم میں ہو گیا. تو آپ کے علم میں تبدیلی آ رہی ہے کہ پہلے کم تھا، رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا. یہ تبدیلی اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ جب سے علم کی صفت اس کے اندر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمیشہ ہر چیز کو جاننے والا رہے گا. اس کی علم میں تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں ہے انسان کی طرح. اور قدرت یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے قدرت والا ہے. جیسی قدرت والا پہلے تھا وہ ویسی قدرت والا ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے قدرت والا ہے، ہمیشہ قدرت والا رہے گا. اس کی قدرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. ایسا نہیں کہ پہلے قدرت کم تھی بعد میں اضافہ ہوا. جیسے آپ کا مثال کے طور پر آپ بچپن میں کمزور تھے، بڑے جوانی میں طاقتور ہو گئے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو گئے. ایک تھے تو کمزور تھے، آپ کی ایک جماعت بن گئی، آپ طاقتور ہو گئے. یہ ایسا آپ کے اندر، آپ کی قوت میں، آپ کی قدرت میں کیا ہو رہا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے. ایک ماتحت تھے، کسی آفیسر کے تحت تھے تو کمزور تھے، دیر فیصلے نہیں لے سکتے تھے. ایک بڑے آفیسر بن گئے تو قدرت میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. تو یہ آپ کی قدرت میں تبدیلی آ رہی ہے، قوت میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیشہ قادر مطلق رہے گا، ہمیشہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جو ہے نا دیکھتا ہے تو بندے کے دیکھنے میں تبدیلی آتی ہے. پہلے بصارت دیکھنا اچھا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہے بصارت کم ہو جاتی ہے. سننا بھی بات پہلے اچھا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہے کمزور ہو جاتا ہے. بات کرنا بچپن میں بات نہیں کر سکتا، جوانی میں بات کرتا ہے، پھر بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بات کرنا سمجھ میں صحیح طور پر جیسے جوانی میں کر سکتا تھا ویسے سمجھ کر بات نہیں کر سکتا. یہ تبدیلی انسان کے اندر جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر اور تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جیسی اس کی صفات پہلے سے تھی ہمیشہ ویسے ہی کیا کریں گی، رہیں گی. اس میں تبدیلی اور تغیر ممکن نہیں ہے. تو خلاصہ آج عقیدے کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کی ذات سے جدا ہے. یہ پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ، اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ، ایک صفات فعلیہ. اور تیسری چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات تغیر اور تبدیلی سے پاک ہیں. ہمیشہ سے اس کی صفات جیسی ہے ویسے ہی رہیں گے، اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی. اس میں کچھ کمی و زیادتی، تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ عقیدے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی. اب رہا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سیرت کا ہے. سیرت کے حوالے سے آپ کو اس سے قبل بات بتلائی گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پاک عورتوں نے دودھ پلایا ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق 8 ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ 4 ہیں. 4 جو ہے نا عورتوں نے دودھ پلایا. ایک تو خود آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی جنہوں نے سب سے زیادہ دودھ پلایا سرکار کو وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے تقریباً 2 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اور پھر وہ جو سرکار کو لے کر جب مکے سے گئی تو سرکار کے جو معجزات کا ظہور ہوا ان کے قبیلے میں، یہاں وہ سب پیچھے کی جو ہے نا پیچھے گفتگو میں، وہ پیچھے کی نشست میں وہ باتیں آ چکی ہیں. حلیمہ سعدیہ چونکہ معاہدہ تھا کہ 2 سال تک دودھ پلا کر واپس کرنا ہے. جب 2 سال تک دودھ پلا کر حلیمہ سعدیہ سرکار کو
جو ہے نا اپنی آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ مکرمہ میں تشریف لائی تو سرکار کی عظمت، کرامت، معجزات وہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کا دل سرکار سے وابستہ ہو گیا تھا۔ طبیعت تو نہیں چاہتی تھی کہ والدہ کو واپس کرے، اپنے پاس رکھ لینا طبیعت تھی، چاہتی تھی، لیکن چونکہ قاعدے کے مطابق 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا۔ آئیں والدہ کو واپس کرنے گئی تو اس وقت مکے میں کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی، تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے پیش نظر حلیمہ سعدیہ کو اور کچھ دن رکھ لینے کا حکم دیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کی پہلے سے ہی تو مرضی تھی، خواہش تھی، وہ سرکار کو لے کر چلے گئی۔ پھر سرکار 2 سال کی عمر کے بعد بھی حلیمہ سعدیہ کے پاس کیا ہے رہنے لگے۔ سرکار کی عمر مبارک تقریباً 26 سے 27 سال کی، 26 سے 27 مہینے کی سرکار کی عمر ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے نا سرکار جنگل میں اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے جس کا نام عبداللہ بن حارث تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کیا کر رہے تھے، عبداللہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ جنگل میں تھے، وہ بچہ بکریاں چرا رہا تھا، سرکار بھی اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ جنگل میں تھے۔ تو اچانک جو ہے نا آپ کے بھائی نے دیکھا کہ 2 نورانی بزرگ آئے ہیں، انہوں نے سرکار کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ وہ آنے والے بزرگ جبرائیل اور میکائیل تھے، فرشتے تھے وہ، تو انہوں نے آ کر سرکار کا جو ہے نا سینہ چاک کیا اور جو ہے نا سینے کو، قلب مبارک کو بھی چیرا، سینے کو بھی چیرا، اس میں ایک کالا خون کا لوتھڑا تھا، تو جو ہے نا اس لوتھڑے کو نکالا جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور وہ شیطان کا مقام ہوتا ہے، تو وہ نکال دیا گیا وہ اثر، اور اس کے بعد اس کے اثر کو بھی ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر دیا گیا، پانی سے کیا کر دیا گیا، دھو دیا گیا، اس ایک برف کے پانی سے دھو دیا گیا۔ اب ایک سوچنے والے یہ بھی سوچ سکتے ہیں سرکار کے دل میں شیطان کا ٹکڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بولے تو دیکھیے سرکار کی حیثیت ایک نورانی بھی ہے، ایک بشری بھی ہے، کچھ نورانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ بشری تقاضے بھی جو ہے نا ہوتے ہیں۔ سرکار نور بھی ہے، بشر بھی ہے، تو لہذا بشری تقاضے کے حساب سے وہ چیز اس کے اندر موجود تھی، لیکن سرکار کو وہ چیز بھی صاف کر دی گئی، اس کے اثر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سرکار کا قلب مہر نبوت بھی پہلے سے لگا دی گئی تھی تاکہ شیطان پیچھے سے کیا کرے، دل میں وسوسے نہ ڈالے۔ تو لہذا سرکار کا قلب مبارک شیطان سے اور شیطان کے اثر سے پورے طور پر کیا ہو چکا تھا، پاک ہو چکا تھا۔ تو 26-27 مہینے کی عمر میں آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی سینے کو چیرا گیا۔ دوسری مرتبہ جو ہے 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چیرا گیا۔ تیسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے سرکار کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب کو بھی چاک کیا گیا، پھر اس کو دھویا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ معراج میں جانے سے پہلے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو اور قلب مبارک کو چاک کیا گیا، اس سے کیا ہے، دھویا گیا زمزم کے پانی سے۔ تو یہ 4 مرتبہ جملہ سرکار کی زندگی میں، حیات میں شق صدر کہتے ہیں اس کو، یعنی سینے کو چیرا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر وہ ٹاکوں اور اسٹیچز کے نشانات بھی کیا تھے، موجود تھے، جو سینہ چیرے جانے کے حوالے سے تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، جب تقریباً 4 سال کی عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے، یہ واقعے کے بعد تھوڑا حلیمہ سعدیہ بھی ڈر گئی کہ کہیں کوئی سرکار کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ اس حوالے سے وہ کیا ہے، آپ نے لا کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سرکار کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے رہنے لگے، وہیں پر آپ کی زندگی جو ہے نا بسر ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ بی بی حلیمہ سعدیہ نے جو ہے مدینہ منورہ کو جانے کا ارادہ کیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو، آپ کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا مدینہ منورہ کو جانے کا آپ نے ارادہ کیا، چونکہ تقریباً 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو لا کر آپ کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا، تو وہ سرکار اپنی والدہ کے پاس ہی رہنے لگے۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو جانے کا انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ وہاں 2 وجوہات تھی جانے کی۔ ایک وجہ تو جو ہے نا یہ تھی کہ وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیال بھی تھا، مدینہ منورہ آپ کے دادا یعنی سرکار کے دادا عبد المطلب کا جو ہے نا ننیال بھی تھا۔ دوسرا آپ کے والد ماجد کی قبر بھی وہاں پر تھی۔ جیسے کہ پیچھے میں نے بتلایا ہے کہ ملک شام کی تجارت کے لیے گئے تھے، راستے میں جو ہے نا آ کر مدینے میں طبیعت خراب ہو گئی، آپ کے والد کا وصال ہو گیا، سرکار ابھی پیٹ میں تھے والدہ کے، تو وہاں والد کی قبر بھی تھی، تو زیارت بھی مقصود تھی، رشتہ داروں سے ملاقات بھی مقصود تھی۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر گئی مدینہ منورہ کو، پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا۔ اب واپسی میں جب سرکار کو لے کر آ رہی تھی تو بی بی آمنہ کے ساتھ سرکار بھی تھے اور ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ تو وہ جب واپس ہو رہے تھے تو مقام ابوا میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور بی بی آمنہ کو وہیں اسی مقام پر کیا کر دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔
والدین کے سائے سے جو ہے نا محروم ہو گئے۔ تو پھر وہ ایمن سرکار کو لے کر آئیں، آ کر حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ تو دادا نے بھی یتیمی کا دور دیکھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ یتیم کا کیا درد ہوتا ہے، تو لہذا انہوں نے جو ہے اپنے پوتے کی جو ہے نا بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ کیا کی، جو ہے نا تربیت فرمائی، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے، ساتھ کھلاتے تھے اور ساتھ ہی ان کے اپنے پاس سلاتے تھے، اور جو ہے ہمیشہ ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے چونکہ آپ متولی تھے عبد المطلب، تو لہذا کعبۃ اللہ میں کے پاس ایک صحن میں آپ کی ایک مسند بچھائی جاتی تھی، اس مسند پر اور اس جگہ پر ایک حصہ بچھایا جاتا، اس مسند پر آپ کے اور بیٹوں میں سے کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سرکار آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو جب بیٹے روکنے جاتے، عبد المطلب کے فرزند روکنے جاتے کہ دادا کا مقام ہے، تو عبد المطلب روکنے سے منع فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ سایہ تقریباً 2 سال تک جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے نا عبد المطلب دادا کا سایہ رہا، جنہوں نے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت جو ہے نا دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب، جو سرکار کے حقیقی چچا ہے، سرکار کے حقیقی چچا بھی تھے اور میدر چچا جس کو کہتے ہیں، دوسری دادیوں سے بھی کچھ چچا تھے، جس کا تفصیلی تذکرہ میں نے پیچھے کر دیا ہے، تو لہذا حقیقی چچا تھے سرکار کے ابو طالب۔ تو عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے سرکار کو کر دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ تو ابو طالب جو ہے نا سرکار کے ساتھ انہوں نے بھی، جیسے دادا نے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ابو طالب نے بھی جو ہے نا کبھی بھی سرکار کو ان کے والدین کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ سلاتے۔ اور ابو طالب جب تک سرکار تشریف نہ لاتے اس وقت تک ابو طالب نہ خود کھانا کھاتے نہ اولاد کو کھانا دیتے، بلکہ ابو طالب کا بیان ہے کہ میرا یہ بیٹا جب دسترخوان پر ہوتا ہے تو کم کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دودھ کھانے کی شکل میں ہوتا تو جو ہے نا پہلے سرکار کو پلاتے، اس کے بعد سب پیتے، اور سرکار کی ذات کی خیر و برکت سے جو ہے نا ابو طالب پہلے جو ہے نا ایک مفلوق الحال تھے، مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن سرکار کی جو ہے نا تشریف آوری آپ کی کفالت میں جب آ گئے تو اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہو گئی اور آپ کا معاشی اور مالی اعتبار بھی کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو طالب کی جو ہے پرورش میں تھے، تو عرب میں مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، اتنا خطرناک قحط آ گیا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پانی کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی نہیں، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا۔ اب وہ جو کفار و مشرکین اپنے اپنے خداؤں کے پاس جانے لگے، منتیں مانگنے لگے، دعائیں کرنے لگے پانی کے لیے، تو لہذا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان میں سے ایک جو ہے نا ایک بوڑھا عمر رسیدہ آدمی تھا، تجربے کار، اس نے کہا کہ جاؤ ابو طالب کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اولاد ابراہیم میں سے ہے، وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں، ابو طالب کے پاس جا کر یہ مسئلہ پیش کرو۔ تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس آ کر کہے کہ جو ہے پورا قحط سالی ہے، معاملہ پانی کا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، بہت زیادہ حالات نازک ہیں۔ تو ابو طالب کیا کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے، اور جا کر چھوٹی سی عمر تھی، 8-10 سال کی عمر تھی، تو جو ہے نا سرکار کو لے جا کر جو ہے نا کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے بادلوں کو بلانے لگے، تو جو اشارہ فرماتے گئے، آسمان تھوڑی دیر پہلے بالکل صاف و شفاف تھا، لیکن جو ہی انگلی مصطفیٰ نے اشارہ کیا، بادل امنڈ کر آنے لگے، اور اس قدر بارش ہوئی کہ ندیاں اور نالے بہہ گئے۔ تو سرکار کی شان میں جو ہے نا ابو طالب نے کئی اشعار لکھے، لیکن ان میں سے ایک شعر میں آپ کے سامنے بخاری وغیرہ میں بھی یہ شعر مذکور ہے، میں سناتا چلوں۔ وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سرکار کی ذات تو ایسے روشن چہرے والی ہے کہ جن کے چہرے کی برکت سے بارشیں برسا کرتی ہیں، اور وہ یتیموں کی جو ہے نا کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے بارش آئے اور اتنا برسا کہ قحط سالی کیا ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو ابو طالب کی پرورش سرکار کے ساتھ جو رہی، وہ تقریباً 8 سال کی عمر سے لے کر جو ہے نا تقریباً 50 سال کی عمر تک ابو طالب سرکار کے پرورش، بچپن میں تو پرورش کی، اور بڑے ہونے کے بعد سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، سارے کفار آپ کے دشمن بن گئے تھے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، لیکن اس میں ایک جو دیوار کے طور پر کھڑے تھے وہ ابو طالب تھے۔ سرکار کی اشاعت کے معاملے میں
تبلیغ کی اشاعت کے معاملے میں ہر کام میں سرکار کی جو ہے نا مدد کیا کرتے تھے، اور دین اسلام کے معاملے میں ہر کام میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ابو طالب جو ہے نا اس دنیا سے کافر تشریف لے گئے، بعض نے کہا ہے کہ ایمان لائے، لیکن سب میں سیف سیٹ اور بہترین عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ خبر کا سوال ہے نہ حشر کا سوال ہے، بس یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مومن تھے یا کافر تھے۔ خاموشی اس معاملے میں سب سے بہترین جو ہے نا عمل ہے، بہترین طریقہ ہے۔ یہ ابو طالب کا معاملہ ہے۔ تو یہ ابو طالب کی جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو چونکہ ابو طالب کا جو پیشہ تھا وہ پیشہ جو ہے تجارت کا پیشہ تھا، تو تجارت کے لیے ملک شام جو ہے نا ابو طالب ملک شام کے لیے جانے لگے۔ 12 سال کی عمر سرکار کی تھی، تو چونکہ چچا سے بہت زیادہ مانوس تھے، عمر بھی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، تو لہذا سرکار نے جو ہے نا خواہش کی کہ میں بھی جو ہے نا ملک آپ کے ساتھ تجارت میں آؤں گا، لیکن چونکہ سفر کی مشقتیں، اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھا، پرخطر بھی تھا، مشقت والا بھی تھا، تو اس کے پیش نظر حضرت ابو طالب جو ہے نا سرکار کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن سرکار غمزدہ ہو گئے اور ابو طالب سے لپٹ گئے، تو ابو طالب نے جو ہے نا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا، سرکار کو لے کر چلے گئے۔ جب سفر کا قافلہ چلتا ہوا گیا تو ملک شام کا ایک شہر بصرہ ہے، بصرہ کے قریب میں ایک علاقہ ہے جس کا نام تیمہ ہے۔ تیمہ، اس مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک جو ہے نا گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک جو ہے گرجا گھر تھا، تو گرجا گھر میں جو ہے نا ایک راہب یعنی پادری تھا، پادری رہتا تھا جو عیسائی عالم تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا، جس کا نام تو جرجس تھا اس کا نام، اور بحیرہ راہب بھی اسے کہا جاتا تھا۔ تو لہذا وہ پادری کا معاملہ یہ تھا کہ کئی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، لیکن کبھی کسی کے سامنے کسی سے آتا رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مطلب کسی کے نام میں نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب سرکار کا قافلہ ابو طالب کی نگرانی میں پہنچا تو جو ہی سرکار کا قافلہ آنے لگا تو وہ فوراً جو ہے نا اپنے گرجا گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر جب سرکار کو دیکھا تو اس نے جو ہے نا کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ تمام عالموں کے سردار ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ ان کو رحمۃ للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا سرکار نے، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسا پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب وہ سرکار آ رہے تھے، جب وہ گھاٹی پر سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کر رہا تھا، اور پتھر اور درخت نبی کو سلام کیا کرتے ہیں۔ تو لہذا اس نے آپ کے آنے کے اہتمام میں دعوت کا اہتمام کیا، آپ کے آنے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا۔ آج ہم میلاد النبی کی دعوت پر اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کی آمد کی خوشی میں کیا کیا؟ اس نے دعوت کا اہتمام کیا، بڑی پرتکلف کیا کی معلوم ہے؟ دعوت کی۔ جس وقت دسترخوان بچھایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی نگہبانی میں گئے ہوئے تھے، تو اس کے بعد جب سب دسترخوان بچھایا گیا سب لوگ بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہاں ہیں سرکار، کہاں ہیں؟ تو جو ہے نا وہاں اونٹوں کے پاس ہے، تو پھر سرکار کو اس نے بلا بھیجا۔ جب ایک درخت کے نیچے کیا ہو گیا تھا، جو ہے دسترخوان بچھایا گیا تھا، تو سب لوگ بیٹھ گئے تھے درخت کے سائے میں۔ جب سرکار تشریف لائے تو دسترخوان کے اس حصے پر جگہ ملی جہاں پر درخت کا سایہ نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی سرکار بیٹھے کہ جو ہے نا درخت اپنا سایہ دراز کرنے لگا، درخت اپنا سایہ دراز کرنے لگا اور سرکار کو اپنے سائے میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی حدیث ہے، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش جنات اور انسان کے۔ تو الغرض عزیزان محترم، پھر دعوت ہوئی تو اس پادری نے کہا، بحیرہ راہب نے، کہ دیکھ ابو طالب سے کہا کہ دیکھیے آگے جانا ان کی جان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جو ہے نا یہودی وغیرہ نصرانی کیا ہے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں، یہ مہینے میں وہ ملک شام کا سفر کریں گے، ان کی کتابوں میں یہ بات تحریر ہے، تو لہٰذا یہ تلاش میں ہے، آپ ان کو یہیں سے واپس کر دیجئے، یا آپ کیا کیجئے اپنا سامان یہیں پر بیچ دیجئے، بیچ کر یہیں سے واپس چلے جائیے۔ تو روایتیں دو بھی ملتی ہیں کہ جو ہے نا حضرت ابو طالب نے کیا کیا، سرکار کو وہیں سے کسی کے ساتھ بھیج دیا، یا خود جو ہے نا وہیں سے کیا ہے واپس ہو گئے سامان فروخت کر کے۔ اس طرح آپ کا پہلا سفر تھا 12 سال کی جو ہے نا عمر میں۔ تو یہاں تک جو ہے نا سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی۔ تو عقائد اور سیرت دونوں کے حوالے سے بات، آداب میں جو ہے نا پاکی اور طہارت کے آداب کیا کیے جا رہے تھے، بیان کیے جا رہے تھے۔ آج میں نے جو ہے نا پاکی کے حوالے سے جن آداب کا جو ہے نا جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ختنہ۔ ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے اگر کسی لڑکے کی ختنہ نہیں کی جاتی، یا وہ بڑا ہونے کے بعد خود ختنہ نہیں کراتا، تو ماں باپ بھی سنت کو چھوڑنے کے ذمہ دار ہوں گے، وہ لڑکا بھی سنت کو چھوڑنے کا ذمہ دار ہوگا۔
تو لہذا ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ختنہ ایک جو ہے نا فطری عمل ہے، ختنہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ جو ہے نا اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء نے ختنہ کی سنت جو ہے نا فرمائی، لیکن جو ہے باضابطہ طور پر روایات سے جو ثابت ہے وہ ختنہ سب سے پہلے ختنہ کی ابتدا جو کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی ختنہ جو ہے نا فرمائی تھی، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا آپ نے ختنہ فرمائی، اس کے بعد عرب میں وہ رواج کیا ہو گیا، جاری وہ ساری ہو گیا۔ عرب میں بھی وہ رواج تھا، اگرچہ کہ وہ جو ہے نا کافر تھے، مشرک بھی تھے، لیکن بعض شریعت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی بعض چیزیں اس کے اندر تھی، ایک تو 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ، تو لہذا عرب میں بھی یہ رواج تھا۔ تو ختنہ کا باضابطہ طور پر جو ثبوت ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شروعات جو ہے نا اس کی ہوتی ہے۔ تو ختنہ کرانا یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا وقت جو ہے نا ولادت کے پیدائش کے 7ویں دن ہے۔ اگر بچہ کمزور ہے یا کسی وجہ سے آپ نہیں کرا سکے تو جو ہے نا 10 سال کے اندر بالغ ہونے سے پہلے کرانا ہے، بلا عذر تاخیر کرنا جو ہے نا نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے، کرانا ہے۔ نہیں، اگر کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد ایمان لایا یا کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے اسے ختنہ نہیں کرائی گئی تھی تو بالغ ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ختنہ کرانے کی گنجائش ہے، ختنہ کے لیے سطر دیکھنے کی گنجائش فقہا نے رکھی ہے، لیکن بلا عذر بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب جو ہے نا نہیں ہے۔ اور ختنہ کی ہمارے پاس جو دعوت ہوتی ہے، پھول پناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تو ختنہ کی دعوت اور ختنہ کے جو پھول ہوتے ہیں اگر وہ اس نیت سے کیے جا رہے ہیں کہ آج ایک سنت کی تکمیل ہوئی ہے، اس کی خوشی میں اگر وہ دعوت اور پھول کا معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ درست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں نہیں ہے۔ تو اس بات کا اگر خوشی میں سنت کی تکمیل پر، کیونکہ سنت کی تکمیل ہو گئی، اللہ نے ایک سنت کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس ہدایت پر جو ہے نا اگر کوئی خوشی میں کیا کرتا ہے جو ہے نا وہ اگر ختنہ کی دعوت کرتا ہے، پھول پناتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے۔ ختنہ کے اندر حکمت جو ہے نا بہت سی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے نظافت اور پاکیزگی ہے، چونکہ اگر ختنہ نہ کی جائے تو جب طہارت وغیرہ بندہ کرتا ہے تو اس کے پیشاب کے خطرے وہ زائد چمڑے کے اندر رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے جو ہے جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جب وہ طہارت لے لیتا ہے بعد میں وہ اندر جو خطرات تھے وہ باہر آ کر جو ہے نا لباس کو لگنے کا احتمال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور فوائد بہت زیادہ ہیں ختنہ کے۔ ڈاکٹرز، مسلمان ڈاکٹروں کا جو ہے نا یہ بیان ہے کہ ختنہ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیشاب کی نالی میں جو جلن ہوتی ہے یا پیشاب کی نالی میں جو کینسر ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ ختنہ سے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے جو ہے نا ہم بستری کرتا ہے تو اگر عورت کو کچھ بیماری ہو تو وہ ختنہ نہ کیا ہوا مرد اگر ہو تو پھر اس کی بیماری اس کو جو ہے نا لگنے کے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، جس آدمی کی ختنہ نہیں ہوتی وہ اگر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بیوی کی بچے دانی میں کینسر کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت ختنہ کرنے والے مردوں کے۔ تو لہذا یہ ختنہ کے کچھ حکمتیں اور فوائد جو ہے نا بیان کی گئی ہیں، تو لہذا ختنہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ چند باتیں آداب میں ختنہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اب رہا مسائل میں طہارت اور بیت الخلاء کے حوالے سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل کرسی پر نماز کے حوالے سے مسائل جو ہے نا بیان کیے گئے تھے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کب جائز ہے کب نہیں ہے۔ اب رہا آج جو ہے نا بیت الخلاء اور طہارت کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں کے ملا کر میں یہ آداب بیان کروں گا، طہارت کے لیے آپ جا رہے ہوں یا بیت الخلاء کے لیے آپ کیا کر رہے ہو، جا رہے ہوں، تو جانے سے پہلے آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا سر ڈھانک لے، ٹوپی لگا لے یا رومال ڈال لے، کپڑا ڈال لے، دستی کچھ بھی، سر کو ڈھانپ لے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، چپل پہن لے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء کے باہر آپ کیا کریں، دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کیا کریں، پڑھے۔ تو جو ہے نا، اے اللہ میں نجاستوں سے اور شیاطین سے تیری کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے بیت الخلاء میں جو ہے بغیر دعا پڑھے کے جاتا ہے تو شیاطین اس کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، اور دعا پڑھ لیتا ہے تو ان کے درمیان، شرمگاہ کے درمیان وہ دعا ایک آڑ بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نقصان پہنچاتے ہیں شیاطین۔ بسا اوقات جو سرکش شیاطین رہتے ہیں وہ بیت الخلاء میں نقصان پہنچانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا واقعہ رب سرکار کے زمانے میں بھی پیش آیا، ایک صاحب کو جو ہے نا شیاطین نے قتل بھی کر دیا تھا۔
تو اس طرح نقصان پہنچانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ دعا پڑھ کر جائیں تو اس کے نقصان سے کیا ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا بچ جائیں گے۔ تو لہذا بیت الخلاء کے باہر کیا کریں، دعا پڑھیں۔ اگر نہیں، اب آپ گھر میں تو ایک آدھ بیت الخلاء رہتا ہے، لیکن اب مسجد میں آئیں گے تو کئی بیت الخلاء ہوتے ہیں، کئی طہارت خانوں کا ایک ایریا ہوتا ہے، ایک ایریا۔ تو لہذا اگر آپ مسجد میں یا کسی جگہ ایسی جگہ جا رہے ہیں طہارت اور بیت الخلاء کے لیے کہ جہاں ایک ایریا ہے، کئی طہارت خانے، کئی بیت الخلاء ہے، تو وہ ایریا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے باہر دعا پڑھ کے کیا کریں، آپ جائیں۔ نہیں، اگر آپ جنگل میں طہارت یا بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہیں تو لباس کھولنے سے پہلے دعا پڑھیں۔ عام سنگل بیت الخلاء میں اگر جا رہے ہیں تو آپ بیت الخلاء سے باہر دعا پڑھیں۔ اگر نہیں، ایک ایریا میں ہے، بیت الخلاء کے ایریا میں جا رہے ہیں تو پھر وہاں وہ ایریا میں داخل ہونے سے پہلے کیا کریں، آپ دعا پڑھیں۔ یا آپ جنگل میں ہیں تو پھر لباس کھولنے سے پہلے کیا کریں، دعا پڑھیں۔ تو اس کے بعد جب دعا آپ نے پڑھ لی تو بایاں پیر یعنی لیفٹ لیگ، بایاں پیر رکھ کر کیا کریں، آپ بیت الخلاء میں کیا کریں، داخل ہو یا طہارت خانے میں داخل ہو، دونوں کے ملا کر بتا رہا ہوں۔ بایاں پیر رکھ کر طہارت خانے میں آپ داخل ہوں یا بیت الخلاء میں آپ داخل ہوں، بایاں پیر رکھ کر داخل ہو، اور لباس اتنا ہی کھولیں جتنا ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق لباس کھولیں، اور بیٹھنے کے قریب کھولیں لباس، کھڑے ہو کر پورا لباس نہ کھول دیں اور پورا لباس کیا کریں، نہ کھولیں۔ مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے نا عام حالات میں بیٹھنے کے قریب کھولیں لباس، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کیا کریں، لباس کیا کریں، کھولیں۔ آپ طہارت کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو طہارت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کو اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ پیشاب کے خطرات اب آنے والے نہیں ہیں، جب اطمینان ہو جائے، اطمینان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کھنکار سکتے ہیں، کھانس سکتے ہیں پیشاب کے خطرات باہر نکلنے کے لیے، یا پیشاب کی تھیلی کو کیا ہے معلوم، آپ دبا کر جو ہے نا دونوں رانوں سے دبا کر بھی اس کو یہ کر سکتے ہیں، یا کھڑے ہو کر پیر بھی زمین پر مار سکتے ہیں۔ بہرحال جس صورت سے بھی جو ہے آپ پیشاب کے خطرات کو پورے طور پر باہر نکال سکتے ہیں وہ نکالیں۔ جب آپ کو یہ پورا اطمینان ہو جائے کہ آپ کے پیشاب کے خطرات اب آنے والے نہیں ہیں، تو اس وقت آپ طہارت پانی سے لیجئے، پانی موجود ہے تو پانی سے لیجئے، یا ڈھیلا موجود ہے تو ڈھیلا لیجئے، اینٹ موجود ہے تو اینٹ لیجئے، یا آج کل جو پاکی کے نام سے خاص طور پر اسی کے لیے جو پیپر بنائے گئے ہیں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یا اگر بیکار روئی ہے، خراب اسپنج ہے، اس سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، طہارت لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہر وہ چیز، مگر قابل احترام چیز، کام کی چیزوں سے آپ طہارت، پیپر ہے جو ہے نا، یا جو ہے نا اچھا کپڑا ہے، صاف کپڑا ہے، یا کوئی ایسی قابل احترام چیز یا کام آنے والی روئی ہے، ایسی چیزوں سے کیا ہے، آپ طہارت نہیں لے سکتے۔ تو آپ کیا کریں، طہارت لے لیں۔ طہارت لینے کے بعد پھر باہر آنے کا جو طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ بیت الخلاء کے اس میں بتا دوں گا۔ تو یہ جب تک اطمینان ہونے کے بعد آپ کیا کریں، طہارت لیں۔ پانی سے طہارت لیتے وقت ایک بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں، صرف پانی کو اپنی شرمگاہ پر صرف انڈیلیں نہیں، بلکہ بائیں ہاتھ سے ہلکا سا تھوڑا سا مل کر دھوئیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، پانی صرف انڈیلنے سے کیا ہوتا ہے، پیشاب کا ظاہری اثر تو ختم ہوتا ہے، تھوڑا بہت اثر کیا ہوتا ہے، باقی رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ تھوڑا سا کیا کریں، اس کو رگڑ کر کیا کریں، دھو لیں، یہ پانی استعمال کریں یہ طہارت کے وقت، یہ پیشاب۔ اور طہارت لیتے وقت جو ہے نا بہت سے لوگوں کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، بس اوقات مجبوری ہوتی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا جو ہے نا پینٹ وغیرہ آج کل ٹائٹ پہن رہے ہیں وہ ہوتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے۔ تو اگر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کا یہ ہے، اگر بیٹھ سکتے ہیں لیکن پینٹ وغیرہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں، پیشاب کھڑے ہو کر رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بیت الخلاء میں جا کر آپ کیا کریں، طہارت سے فارغ ہوں۔ نہیں آپ بیٹھ نہیں سکتے تو آپ کہیں ایسی سہولت ہے طہارت خانوں کی جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے الگ طہارت خانے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں آپ طہارت سے فارغ ہو سکتے ہیں، تو کیا ہوئے جو ہے نا فارغ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے نا کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو نیچے جو وہ بیسن ہوگا، وہ جو WC ہوگا، وہ اس پر جب آپ پیشاب کریں گے تو وہ سختی کی وجہ سے چھینٹیں آپ پر اچھلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر آپ پیشاب کے بعد اگر آپ طہارت لیتے ہیں پانی، تو وہ پانی جب اس پر گرتا ہے تو اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کے چھینٹیں آپ کے خود پر بھی اچھلنے کے چانسز ہوتے ہیں، پیچھے سے اگر کوئی جا رہا ہے تو پیچھے والے پر بھی اچھلنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر اور سیف سائڈ یہی، یا تو بیت الخلاء کو اختیار کیجیے، یا کہیں ایسے جو ہے وہ جو مقام ہیں طہارت خانے جو خاص طور پر کھڑے ہونے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ بہتر ہے، مگر بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ آداب کے خلاف ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس کے بعد بیت الخلاء میں آپ چلے گئے، لباس کو آپ نے ضرورت کے مطابق بیٹھنے کے قریب کھول دیا، تو اب بیٹھنا کیسا ہے، آپ کو پیر پھیلا کر بیٹھیے، قبلے کی طرف نہ رخ ہونا نہ پیٹھ ہونا، چہرہ بھی نہ ہونا پیٹھ بھی نہ ہونا، تو لہذا آپ جو ہے نا پیر پھیلا کر بیٹھیے، اور بائیں پیر پر یعنی لیفٹ سائڈ کیا کیجیے، آپ جو ہے نا وزن ڈال کر بیٹھیے، کیونکہ اس سے فارغ ہونے میں کیا ہوتا ہے، سہولت بھی ہوتی ہے، جلد فارغ ہو سکتے ہیں آپ۔
جب بیت الخلاء میں جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ نے خیال کو، اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو بیت الخلاء کے حد تک ہی کیا کریں، محدود رکھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں مت سوچیے، کاروبار کی ہو یا پلاننگ ہو یا فلاں جو بھی ہو، باتیں مت سوچیے، خاص طور پر دینی باتیں مت سوچیے، کیونکہ اس سے نسیان یعنی بھلکڑپن پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو جب تک بیت الخلاء میں رہے شرم و حیا کے ساتھ بیٹھیے، خاموشی سے اپنی فکر کو ایک جگہ رکھیے، جو ہے نا اپنی شرمگاہ کو یا اپنی غلاظت کو مت دیکھیے اور باتیں مت کیجیے۔ اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ مت کہیے، باہر کوئی چھینکے تو اس کا جواب مت دیجیے، خود بھی اگر باہر کوئی آیا ہے تو سلام مت کیجیے، اور کوئی باہر سے سلام کرے تو جواب مت دیجیے، اور جو ہے نا کوئی اذان ہو جائے تو اذان کا جواب بھی مت دیجیے۔ تو اس طرح جو ہے نا اگر بیت الخلاء کی چھت نہیں ہے تو آسمان کی طرف بھی مت دیکھیے۔ تو بہرحال اس طرح خاموشی، اس میں تھوکیے مت، ناک صاف مت کیجیے بیت الخلاء میں، بیڑی بھی پینا درست نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے، گٹکا کھانا بھی اس کے اندر درست جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، جلد سے جلد فارغ ہونے کی کوشش کیجیے، خیال کو اپنا وہیں کے حد تک محدود رکھیے، دوسری چیزیں جو ہے نا مت سوچیے، اور زیادہ دیر بھی مت بیٹھیے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے بواسیر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو لہذا جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب اور مزید جو ہے نا آپ کو بیت الخلاء آنے کا امکان نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا اپنے مقام کو دھو لیجئے۔ اب جو ہے نا اس میں استنجا بالاحجار کا بھی مسئلہ ہے، پتھر سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا، چونکہ آج فی زمانہ جو ہے نا پتھر سے استنجا کرنے کا رواج نہیں ہے، اس وجہ سے میں ان مسائل کو جو ہے نا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال پانی سے استنجا، پانی سے جو ہے نا طہارت لینے کے حوالے سے میں بات کیا کروں گا، رکھوں گا۔ تو لہذا جب بیت الخلاء آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اب اور مزید بیت الخلاء کی آپ کو آنے والا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، دھونے کا آغاز کریں۔ دھونے کے معاملے میں بائیں ہاتھ کو اختیار کریں، اور جو ہے نا پانی کو لے کر کیا کریں، پہلے کیا کریں، یہ درمیان کی بائیں ہاتھ کی جو درمیانی انگلی ہے اس کو اوپر رکھیں، اس سے کیا کریں معلوم ہے، اس مقام کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد بازو کی انگلی چڑھائیں، ایسا آگے لائیں، پھر اس کے بعد اگر اور ضرورت پڑے تو یہ چھوٹی انگلی کو بھی ساتھ کر لیں۔ اس طرح کیا ہے معلوم ہے، یہ آپ استنجا کریں، ایک کی ضرورت ہو تو ایک، دو کی ضرورت ہو تو دو، تین کی ضرورت ہو تو دو۔ اگر خاتون ہے تو وہ ہمیشہ دو انگلیاں استعمال کریں گی، ایک نہیں استعمال کریں گی، اس کی وجہ الگ ہے، حکمت الگ ہے، وہ یہاں بتانا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال دو انگلیاں اگر خاتون ہے تو شروع سے ہی دو انگلیاں استعمال کریں گی۔ مرد اگر ایک چاہے تو ایک پر اکتفا کر سکتا ہے، دو کی ضرورت ہو تو دو، تین کی ضرورت ہو تو تین۔ بہرحال اس طرح پانی سے اپنے اس گندگی کے مقام کو اس طرح صاف کریں کہ نجاست کی چکنائی بھی نہ رہے اور اس کی بو بھی نہ رہے۔ اچھی طرح جب اطمینان پاکی ہو گئی تو ایک کپڑا رکھ لیں، اس مقام کو کیا کر دیں، صاف پوچھ دیں، تاکہ وہ لباس کو وہ استعمال کیا ہوا پانی نہ لگے۔ اگر کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو ہاتھ سے اچھی طرح اس مقام کو کیا کر دیں، جھاڑ دیں۔ اس کے بعد جب آپ کا جو ہے نا استنجا یا طہارت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد کپڑے پہن لیں، سیدھا پیر رکھ کر باہر آئیں، سیدھا پیر رکھ کر باہر آئیں اور دعائیں پڑھیں۔ ایک تو مختصر دعا کا ہے غفرانک، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں غفرانک، یا نہیں تو دوسری دعا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد پڑھنا ہے، اور طہارت خانے یا بیت الخلاء کے ایریے میں ہے تو ایریے سے باہر آنے کے بعد جو ہے نا یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو مٹی سے رگڑ کر یا صابن سے رگڑ کر اچھی طرح کیا کر لیں، دھو لیں۔ یہ طہارت اور بیت الخلاء کے مسائل آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کیے گئے۔ عقائد کے حوالے سے بھی بات آ گئی، سیرت کے حوالے سے بھی، آداب کے حوالے سے بھی، مسائل کے حوالے سے بھی۔ اب رہا آخری جو ہے سیدی شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان بانی جامع نظامیہ کی جو ہے نا کتاب انوار احمدی کے اقتباسات آپ کے سامنے رکھے جا رہے تھے۔ خلاصہ اس کی علمی بحثیں یا باریک بحثیں آپ کے سامنے رکھی نہیں جا رہی ہیں، ضروری جو باتیں ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کے سامنے رکھی جو ہے نا جا رہی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے نا آپ نے ایک روایت سنی تھی مواہب اللدنیہ کے حوالے سے کہ حضرت نے جو ہے نا اپنے ایک شعر کی تشریح میں یہ روایت بیان کی تھی کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے فرزند شیث علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ جو ہے نا ہمیشہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو ذکر کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو۔ تو وصیت کیوں کی تھی، کیا وجہ تھی، وہ تمام تفصیلات پیچھے جو ہے نا آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ روایات کو بیان کرنے کے بعد بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو ہے ایک تبصرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جب سرکار کا ذکر، بڑے بڑے پیغمبروں نے سرکار کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنایا، تو پھر ہم تو امتی ہیں، ہمارے لیے تو امتی کا رشتہ ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سرکار کا کثرت سے ذکر کریں، سرکار کا کثرت سے جو ہے نا ذکر کریں۔ کیونکہ کثرت ذکر سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، کثرت ذکر سے ایمان میں کمال۔ دو باتیں بانی جامعہ نے بڑی پیاری لکھی ہیں، کثرت ذکر سے جو ہے نا کثرت ذکر سے کیا ہوتا ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا کثرت ذکر ایمان کی علامت بھی ہے۔
کثرت ذکر سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا کثرت ذکر ایمان کے کمال کی علامت بھی ہے۔ تو لہذا کثرت ذکر کے حوالے سے ایمان پیدا ہو، کثرت ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی محبت اور ایمان پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کامل ہوتا ہے۔ اس میں بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت نے ایک روایت لائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے نا اس کے نزدیک میری ذات، اس کے والد اور اس کی تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ترین اور محبوب ترین نہ ہو جائے۔ تو پھر سرکار کی ذات ساری کائنات سے محبوب ترین ہونے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار کا کثرت سے جو ہے نا ذکر کرے۔ پھر اس کے بعد بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ابن قیم کا ایک قول جو ہے نا ذکر کیا، لکل مطلوب مفتاح ومفتاح الولایۃ المحبۃ ومفتاح الولایۃ والمحبۃ الذکر، یہ الفاظ ابن قیم کا جو ہے نا یہ قول ذکر کیا، جو حاوی الارواح الی بلاد الافراح جو کتاب کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مطلوب اور ہر مقصد کی ایک چابی ہوتی ہے، ہر مطلوب اور ہر مقصد کی کیا ہوتی ہے؟ ایک چابی ہوتی ہے، اور ولایت اور محبت کی چابی ذکر ہے۔ ولایت کے معنی قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سرکار کا قرب حاصل کرنا ہے تو سرکار کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر حاصل کرنا ہے تو پھر جو ہے نا کثرت سے ان دونوں کا ذکر کرو۔ تو لہذا کثرت ذکر کیا ہے؟ کثرت ذکر محبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، اور ولایت کے حصول کا بھی کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے۔ یہ بانی جامعہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد بیان فرمایا جس طرح کثرت ذکر محبت اور قرب کا جو ہے نا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اسی طرح کثرت ذکر جو ہے نا محبت کی علامت بھی ہے، محبت کی علامت بھی ہے۔ پھر ایک حدیث مرفوع کا ذکر جو ہے نا بانی جامعہ نے فرمایا، من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو کیونکہ اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ تو کثرت ذکر کیا ہے؟ معلوم محبت کی علامت ہے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سرکار اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کثرت سے کرنا یہ محبت اور قربت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اس میں محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قرب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ ان سے محبت ہونے کی علامت بھی ہے، یہ ان سے محبت کی کیا ہے؟ یہ علامت بھی ہے۔ تو یہ چند باتیں بانی جامع نظامیہ کے کتاب انوار احمدی کے حوالے سے جو ہے نا میں نے عرض کی، میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا ہے، آپ عربی عبارت چاہتے ہیں، حوالے چاہتے ہیں تو سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔ میں وقت اور آپ لوگوں کے لحاظ سے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، تو بعض جگہ حوالے میں نہیں دے رہا ہوں، اس ہر چیز کوئی بھی بات بغیر حوالے کے نہیں ہے۔ انوار احمدی موجود ہے، آپ جا کر اس کا مطالعہ جو ہے نا کر سکتے ہیں، آپ اس میں ہر حوالے کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں مختصر طور پر یہ کرنے کے لیے بس اوقات عربی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، حوالہ نہیں دے رہا ہوں، صرف انوار احمدی کا حوالہ دے رہا ہوں، وہاں آپ کو ہر حوالہ اور ہر چیز عبارت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، پوری بحث کے ساتھ آپ کو کیا ہو جائے گی جو ہے نا، اگر حدیث میں کچھ کلام ہے تو کلام کے ساتھ پھر ہر چیز آپ کو وہاں پر علمی اعتبار سے آپ کو مل جائے گی۔ تو اب میں مخاطبین کے پیش نظر میں جو ہے نا یہ چیزوں کو ذرا تھوڑا سا بعض وقت اوائڈ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد